اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے فعل ضمائر کے ساتھ، یعنی جو فعل ماضی ہم نے پڑھا تھا، پاسٹ ٹینس پڑھا تھا، تو آج ہم اس کو پروناؤنس کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو دیکھیں چاروں ٹیبل آج ہمارے کام میں آنے والے ہیں۔ چاروں میں سے آئی تھنک ابھی ہم نے وہ نہیں پڑھا نا، تو ابھی 3 ٹیبل آج کے لیسن میں ہم نے یوز کرنا ہے انشاءاللہ۔ فعل ماضی کا یعنی پاسٹ ٹینس کا، ایز ویل ایز پروناؤنس کے ٹیبل، یعنی ضمیر متصل اینڈ منفصل، اٹیچ اینڈ ڈیٹیچ، بوتھ دا پروناؤنس، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو فعل ماضی یعنی فعل ماضی کے ساتھ ہم ضمائر کا استعمال دیکھیں گے کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں۔ دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ فعل جو ہوتے ہیں، فعل یعنی وربس، جو کام ہے فعل، پہلے تو فعل کسے کہا جاتا ہے؟ ہر وہ کام جو زمانے کے لحاظ سے موجود ہو، کام کسی کام کا کرنا یا ہونا وتھ زمانہ، کہ کام ہو گیا، ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، کوئی نہ کوئی تینوں میں سے ایک زمانہ موجود ہو، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، تینوں میں سے کوئی ایک وقت اس میں پتا چلے اور کام ہو، تو پھر وہ فعل کہلائے گا۔ اگر آپ فعل دکھنے میں فعل لگ رہا ہے، کام لگ رہا ہے، بٹ اس کے ساتھ زمانہ موجود نہیں ہے، تو وہ فعل نہیں، اسم ہوگا یعنی ناؤن ہوگا۔ تو جیسے ہم نے اگزامپل دیکھا تھا کہ جس طرح ہم اردو اور انگلش میں کہتے ہیں کہ ٹو گو، ٹو ایٹ، ٹو ڈرنک، جانا، کھانا، پینا، تو یہ کبھی بھی فعل نہیں ہو سکتا عربی زبان میں، بیکاز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وقت نہیں پتا چل رہا۔ جب آپ کہتے ہیں جانا، تو آپ کو نہیں پتا چل رہا یہ کام کب ہوا، پہلے ہو چکا یا ہو رہا ہے یا ہوگا۔ تو جہاں پر وقت نہ پتا چلے تو آپ کہیں گے یہ اسم ہے، یہ کام نہیں ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں اس نے کھانا کھا لیا، اب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، اٹس ڈن، تو یعنی یہ پاسٹ میں ہو گیا، ماضی میں ہو گیا۔ تو جہاں زمانہ پتا چل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں وہ جا رہا ہے، تو جانا میں تو نہیں سمجھ آ رہا تھا، بٹ جا رہا ہے میں پتا چلا ہے کہ وہ کام جاری ہے، اٹ از کنٹینیوئنگ نا، ابھی جاری ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حال ہے، تو حال موجود ہے، اس کا مطلب ہے فعل ہے۔ اگر ہم کہیں کہ وہ جائے گا، تو جانا میں نہیں پتا چل رہا، جائے گا میں پتا چلا ہے کہ کام ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، تو فیوچر میں ہوگا، تو مستقبل میں ہوگا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فعل ہے، بیکاز یہاں پر زمانہ موجود ہے، وقت موجود ہے۔ تو ٹینس ود ورک، کام ہونا چاہیے اور زمانہ ہونا چاہیے تو فعل ہوگا، کام ہوگا زمانہ موجود نہیں ہوگا تو وہ فعل نہیں ہوگا بلکہ اسم ہوگا۔ ناؤ اس کے انڈر پھر ہم نے دیکھا تھا فعل کی اقسام۔ فعل کی اقسام یعنی فعل کے 2 ٹائپس ہیں، وربس کے 2 ٹائپس ہیں، زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے۔ ایک کیا ہے؟ فعل ماضی، ماضی مطلب پاسٹ ٹینس، جو کام ہو چکا اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع عربی میں ہمارے پاس 2 ہی ٹینسز ہوتے ہیں، 2 ہی وربز ہوتے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع۔ تو فعل ماضی یعنی کہ پاسٹ ٹینس، جو زمانے میں کام ہو چکا، ماضی میں پچھلا ہو چکا، تو فعل ماضی۔ اور فعل مضارع وہ جس کے اندر حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جاتے ہیں۔ اور عربی زبان میں ہمیں صرف 2 ٹینسز پڑھنے پڑتے ہیں، یعنی اگر آپ فعل مضارع پڑھ لیتے ہیں تو یعنی آپ نے ڈائریکٹلی کیا پڑھ لیا؟ حال اور مستقبل، ایک ساتھ آپ نے 2 ٹینسز، 2 چیزیں پڑھ لی، present as well as future، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل ماضی، فعل مضارع۔ تو پچھلے کلاس میں ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا، اب فعل ماضی کا ہم نے ٹیبل دیکھا۔ فعل ماضی کا ٹیبل کیا ہے؟ فعلا، فعلا، فعلو۔ اچھا، ان لائک مسلمن ٹیبل، مسلمن ٹیبل ہم کس طرح سے پڑھتے تھے؟ کالم وائز۔ اب یہ جو ٹیبل ہے یہ ہم ہاریزونٹلی پڑھیں گے، یعنی رو وائز پڑھیں گے، اوکے۔ تو یاد رکھیں جس کو جس سیکوینس میں پڑھا جا رہا ہے آپ نے اسی سیکوینس میں اس کو لرن کرنا ہے۔ تو اب ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتم، فعلنا۔ فعلا، ہی ڈیڈ، اس نے کیا، فعلا الف لگا دیا، ان دونوں نے کیا، فعلو واو الف لگا دیا، ان سب نے کیا، ٹھیک ہے۔ فعلت، تا ساکن آ گیا، تا کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، فعلت اس نے کیا، اسے ایک عورت نے کیا، فعلا یہ دونوں سیم ہے، ٹھیک ہے، سوری، فعلتا، فعلتا، اسی تا کے آگے ایک الف ایڈ کر دیا،
تو دو عورتوں نے کیا, ان دو عورتوں نے کیا. فعلنا, اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے. کیوں چینج ہوتا ہے؟ یہاں پر فیمیل پلورل ہے, جمع مؤنث ہے, اور جہاں بہت ساری فیمیل مل جاتی ہیں وہاں پر رول چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر انہوں نے قاعدہ, یہ جو رول ہے وہ چینج کر دیا, فعلنا کر دیا. کیا رول چینج ہوا؟ کہ جو لام کے اوپر حرکت آ رہی تھی, کہیں پر زبر آ رہا تھا, کہیں پیش آ رہا تھا, یعنی فتحہ, کہیں دم آ رہا تھا, یہاں پر آتے ہی لام کے اوپر سکون آ جاتا ہے. اور یہ جو فعل چلے گا وہ اینڈ تک فعل چلتا رہے گا. فعلنا, فعلتا, پھر تا آ گیا, تا تما, تم تی, تما تنا, ہم نے انتا انتم انتم والا ٹیبل پڑھا تھا. فعلتا, یو ڈڈ, آپ ایک مرد نے کیا. فعلتما, آپ دو مردوں نے کیا. فعلتم, آپ سب مردوں نے کیا. فعلتی, آپ ایک عورت نے کیا. فعلتما, آپ دو عورتوں نے کیا. فعلتنا, آپ سب عورتوں نے کیا. فعلتو, میں نے کیا. اب جب ہم اپنی بات کریں گے, فرسٹ پرسن کی بات کریں گے, یعنی متکلم جو کہنے والا ہے اس کی بات کریں گے, تو چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو, ایک ہی جیسا کہا جائے گا. فعلتو, میں نے کیا, میں ایک مرد نے کیا. فعلتو, میں ایک عورت نے کیا. ٹھیک ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, فعلتو ہی کہے گی یا کہے گا. فعلتو, میں نے کیا. فعلنا, ہم نے کیا, ہم دو نے کیا, ہم سب نے کیا, ہم دو مردوں نے کیا, ہم سب مردوں نے کیا, ہم دو عورتوں نے کیا, ہم سب عورتوں نے کیا. اس میں مرد عورت دو اور سارے اس کے اندر ایک ساتھ آ جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ٹیبل لاسٹ کلاس میں, اور ہم نے اس ٹیبل کا نام دیا کہ یہ سنگولر ہے. پہلا, یہاں پر ایک کی بات ہو رہی ہے. دوسرا کالم ہے ڈوئل, دو کی بات ہو رہی ہے. تیسرا کالم ہے پلورل, یعنی تین یا تین سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ عربی زبان میں ہم ڈائریکٹلی دو یا دو سے زیادہ کو جمع نہیں کہتے, بلکہ کس کو کہتے ہیں, تین یا تین سے زیادہ کو جمع یعنی پلورل کہتے ہیں. پھر ہم نے رو کے نام دیکھے تھے پاسٹ ٹینس میں. پاسٹ ٹینس میں بھی, پاسٹ ٹینس کے ٹیبل میں بھی سیم ایسی روز ہیں اور کالم ہیں جیسے کہ ہم نے ضمائر کے ٹیبل میں دیکھے تھے, یعنی پروناؤنس کے ٹیبل میں دیکھے تھے. اب یہاں پر تھرڈ پرسن ہے, دو کالم دو روز ہیں, سوری, دو روز تھرڈ پرسن کے لیے, یعنی تھرڈ پرسن یعنی وہ شخص جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, وہ جو ہماری نظروں سے دور ہے. تھرڈ پرسن کو غائب کہتے ہیں, کیونکہ غائب ہے, ہمارے سامنے نہیں ہے, اس کو تھرڈ پرسن کہیں گے. پھر دو روز جو ہے میل فیمیل کی, کس کی ہیں, سیکنڈ پرسن. سیکنڈ پرسن یعنی جو کہنے والے کی بات کو سن رہا ہے. فار ایگزامپل, ہم کہہ رہے ہیں, آپ لوگ سن رہے ہیں, تو آپ لوگ سیکنڈ پرسن ہیں, آپ لوگ حاضر ہیں, آپ حاضر ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں, تو ہم متکلم, کہنے والے کو متکلم کہا جاتا ہے, فرسٹ پرسن. تو فرسٹ پرسن کہنے والا, اس کی ایک ہی رو ہے. سیکنڈ پرسن کی دو رو ہے, میل فیمیل کی الگ الگ, پہلی میل کی ہے, دوسری فیمیل کی, وہ جو سن رہے ہیں. پھر جو موجود ہی نہیں ہے وہ تھرڈ پرسن, وہ میل اور فیمیل کی دونوں الگ الگ رو ہیں. تو فعلا, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتنا, فعلتو, فعلنا. اس طرح سے آپ کو ٹیبل یاد ہونا چاہیے. فارمولا ٹیبل بھی ہم نے آپ لوگوں کو دے دیا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو فاعلہ ہے, یہ بالکل فاعلہ کا ٹیبل ہو بہو ملتا جلتا کس سے ہے, ضمائر کے ٹیبل سے. ضمائر کیسے کہا جاتا ہے, پروناؤنس کو. پروناؤنس کیسے کہا جاتا ہے, یعنی جب ہم ناؤن کی جگہ پر, کسی نام کی جگہ پر کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں, اس کو پروناؤن کہا جاتا ہے. عائشہ ایک اچھی لڑکی ہے, وہ ممبئی میں رہتی ہے, عائشہ نام ہے. اب اس کے بعد آپ نے کہا عائشہ ایک اچھی لڑکی ہے, عائشہ ممبئی میں رہتی ہے, عائشہ کھانا کھاتی ہے, عائشہ پانی پیتی ہے, تو آپ بار بار عائشہ 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 نہیں کہیں گے. عائشہ کی جگہ آپ کیا کریں گے, کبھی وہ لگائیں گے, کبھی اس کا لگائیں گے. تو یہ وہ, اس کا, ان کا, سارا یہ جو ہوتا ہے, یہ پروناؤن ہوتے ہیں, ضمائر ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے یہ ضمائر کا ٹیبل جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے نا, مطلب اس کے ساتھ لکھا. تو یہ چیز ہے, یہ ہوا. تو بالکل کیسا ہوتا ہے کہ یہ بالکل سمجھ لیں گے ٹوین ٹیبلز ہیں, یعنی ایک دوسرے کے جڑوا ٹیبل ہیں. جس جگہ پر فعل آئے گا اس جگہ پر ہوا آئے گا, تو دونوں کو ایک جوڑی بنا دیں گے. جس ٹیبل میں جس جگہ پر فعلا آتا ہے اسی جگہ ٹیبل میں ہم آتا ہے, ہما آتا ہے, تو ان دونوں کو ایک جوڑی بنا دیں گے. تو کیسا ہو جائے گا, ہوا فعلا, اس نے کیا, ہی ڈیڈ, ہوا ہی, فعلا ڈیڈ, ہی ڈیڈ, اس نے کیا. ہما, ان دونوں نے, فعلا, ان دونوں نے کیا. ہم, ان سب, فعلو, ان سب نے کیا.
تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اکیلے بھی یہی ترجمہ کر رہے تھے فعلا فعلو فعلو کا، کہ اس نے کیا، ان دونوں نے کیا، ان سب نے کیا، اور اس کے ساتھ ملا کے بھی سیم ترجمہ کر رہے ہیں، اس نے کیا، ان دونوں نے کیا، ان سب نے کیا. تو اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مطلب اخذ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ امپلائڈ ہے، یہ اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. اب ہم نے اس ٹیبل میں اس کو باہر نکال کر دکھا دیا. یعنی جب ہم فعلا کہتے ہیں، چاہے ہم اس کو نہ کہیں، ہوا کو نہ کہیں، اور ڈائریکٹلی کہہ دیں فعلا، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے. کیونکہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہی ڈیڈ، اور ہی کہاں ہے، ہوا ہی ہے، اس نے کیا. تو اس نے کیا، یہاں پر ہوا جو ہے، اس نے جو ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ اس کے اندر ہڈن ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو ہڈن پروناؤنس بھی کہہ سکتے ہیں. فیل کے لیے یہ ہڈن پروناؤن ہوتے ہیں. اب انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے کہ اس کے اندر کون سے پروناؤن چھپے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں گے کہ فعلتما، سی ہیئر، تو اب آپ سے پوچھیں گے کہ اس کے فعلتما کے اندر کون سا پروناؤن چھپا ہوا ہے، کون سا ضمیر چھپا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے انتما. اگر ہم کہیں گے فعلنا، فعلنا، تو آپ فعلنا، ہم نے فعلنا نہیں کہا. دیکھیں اس میں کتنا ڈفرینس ہے، صرف ایک الف کا ڈفرینس ہے، صرف پڑھنے کا ڈفرینس ہے. فعلنا، فعلنا، تو فعلنا کہا ہم نے، تو آپ بتائیں گے اس کے اندر کون سا پروناؤن چھپا ہوا ہے، تو اس کے اندر ہننا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ پروناؤنس اس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہوا فعلا، اس نے کیا، ہما، ان دونوں نے، فعلا، کیا، ہم، ان سب، فعلو، کیا، ان سب نے کیا، کیا، فعلت، اس ایک عورت نے کیا، ہما فعلتا، ان دو عورتوں نے کیا، ہننا فعلنا، ان سب عورتوں نے کیا. انتا فعلتا، یہ یہاں پر بڑی آسانی ہو جاتی ہے، بالکل ایک ردم کے ساتھ چلتا ہے. انتا فعلتا، انتما فعلتما، انتی فعلتی، اس طرح سے. ٹھیک ہے، انتا فعلتا، آپ ایک مرد نے کیا، انتما فعلتما، آپ دو مردوں نے کیا، انتم فعلتم، آپ سب مردوں نے کیا، انتی فعلتی، آپ ایک عورت نے کیا، انتما، آپ دو عورتوں نے، فعلتما، کیا، آپ دو عورتوں نے کیا، انتنا فعلتنا، آپ سب عورتوں نے کیا. انا، اب میری بات آ رہی ہے، ہماری بات آئے گی، میری اور ہماری. ٹھیک ہے، انا فعلتو، میں نے کیا. اب میں کون ہے، میل ہے چاہے فیمیل ہے، دونوں میں کہیں گے. ٹھیک ہے، میں نے کیا. نحنو فعلنا، ہم نے کیا. اس طرح سے اس کے اندر یہ پروناؤنس یعنی ضمیر منفصل چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں فعل ضمائر کے ساتھ، یعنی فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کو ضمائر کے ساتھ، یعنی ہم اٹیچ اور ڈیٹیچ پروناؤن کے ساتھ پڑھیں گے. اب دیکھیں ہم نے ایک ایگزامپل لیا ہے، جس طرح فعلا لیا تھا اسی طرح نصرہ لے لیا. فعلا کے بالکل ہو بہو ملتا جلتا ہے نصرہ. فا عین لام کی جگہ ہم نے کیا ڈال دیا، صرف نون صادرہ، اور ساری سائن بالکل سیم ہے. فعلا نصرہ، فعلا نصرہ، فعلو نصرو. کیا کیا ہے، جسٹ ورب کے جو یعنی فعل کے جو وہ ہیں روٹ لیٹرز، مادہ جو ہے وہ بدل دیا اور ترجمہ بدل گیا. ترجمہ کیا ہوگا، ہوا نصرہ، اس نے مدد کی، اس ایک مرد نے مدد کی. ہما نصرہ، ان دو مردوں نے مدد کی. ہم نصرو، ان سب مردوں نے مدد کی. نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. ہیا نصرت، اس ایک عورت نے مدد کی. ہما نصرتا، ان دو عورتوں نے مدد کی. ہما سیم ہوتا ہے یہاں پر، انتما سیم ہوتا ہے. ٹو کے لیے ہمیشہ سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میل فیمیل کا. ہننا نصرنا، ہننا بہت ساری عورتیں آ گئیں، وہ سب عورتیں. نصرنا، اسی لیے رو کے اوپر سکون آ گیا، کیونکہ جہاں بہت ساری عورتیں مل جائیں وہاں پر کوئی قانون فالو نہیں ہوتا. ہننا نصرنا، وہ ان سب عورتوں نے کیا مدد کی، ان سب عورتوں نے مدد کی. انتا نصرتا، آپ ایک مرد نے مدد کی. انتما نصرتما، آپ دو مردوں نے مدد کی. انتم نصرتم، آپ سب مردوں نے مدد کی. انتی، آپ ایک عورت نے، نصرتی، مدد کی. انتما، آپ دو عورتوں نے، نصرتما، مدد کی. انتنا، آپ سب عورتوں نے، نصرتنا، مدد کی. انا نصرتو، میں نے مدد کی. نحنو نصرنا، ہم نے مدد کی. یہ سارا کچھ ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، یہ جسٹ ایگزامپل تھا. اب ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے، ایکسرسائز کریں گے. ناؤ سی،
یہاں پر پہلے ہم اس کا کیا کریں گے, ترجمہ کریں گے. فائنڈ آؤٹ دا انسائڈ پروناؤن دیٹ از دا ہڈن پروناؤن. اس کے اندر اندرونی ایک مخفی ضمیر ہے, اس کو پہچاننا ہے. یعنی کہ ابھی ہم نے دیکھا جیسے فعلا کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے, تو اب ہم نے اسی طرح سے ڈھونڈنا ہے کہ قالو کے اندر کون سا ضمیر چھپا ہوا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, اس کو قالو کو فعلا پیٹرن پر چیک کریں گے. فعلا فعلا فعلو, تو او کہاں پر آتا ہے, تھرڈ سیل میں آتا ہے. تھرڈ سیل میں آ گیا. تھرڈ سیل میں کیا ہوتا ہے, ہوا ہما ہم. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے قالو کے اندر ہم چھپا ہوا ہے. ابھی ہم نے دیکھا تھا یہاں پر ٹیبل میں, دیکھیں تھرڈ سیل میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, تھرڈ سیل میں ہم چھپا ہے, یعنی یہ اس کے اندر ہڈن پروناؤن ہے, انسائڈ پروناؤن ہے, چھپی ہوئی ضمیر ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں قاف واو لام قول, اس کا روٹ ورڈ ہے. قولا کا مطلب ہوتا ہے کہنا, تو اس کا کیا میننگ ہو جائے گا, قولو کا ان سب نے کہا, دے آل سیڈ. ٹھیک ہے, قولو اس کے اندر ہم چھپا ہوا ہے. ہم کا کیا میننگ ہوتا ہے, وہ سب مرد. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پر. انزلتا, اٹ از انزلتا, سارے لیٹرز پر سائن ہے. ٹھیک ہے, تو انزلتا کہاں پر آئے گا, فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا, تو ففتھ سیل میں آئے گا. ففتھ سیل کہاں ہوتا ہے, نیچے کی طرف دوسری لائن میں دوسری رو میں ففتھ سیل ہے. تو اس کا کیا اس میں کون سی ضمیر آئے گی, اس کے اندر انسائڈ پروناؤن کون سا ہوگا, ہوا ہما ہم یا ہما. تو ہم نے ایک مرتبہ کیا کرنا ہے, اس پورے ٹیبل کو پڑھ لینا ہے. ابھی شروعات میں ٹیبل پڑھنا پڑے گا. جب آپ یہ ٹیبل کو اچھی طرح سے لرن کر لیں گے تو کبھی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ پورا ٹیبل پڑھیں. آپ کو دیکھتے ہی وہ ورڈ, اس کی پوزیشن سمجھ آ جائے گی, اور پھر آپ فوراً سے بتا پائیں گے کہ اس کے اندر کون سا ہڈن پروناؤن ہے, کون سی مخفی ضمیر چھپی ہوئی ہے. تو انزلتا آتا ہے فعلتا کے پیٹرن پر. فعلتا میں ہما آتا ہے, اور ہما کیا ہے, وہ دو عورتیں. ان دو عورتوں نے, اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا, ان دو عورتوں نے نازل کیا. ٹھیک ہے, ہما اس کے اندر ضمیر ہے, ہما مطلب وہ دو عورتیں. اب ہم آتے ہیں حسیبت. حسیبت میں تا کے اوپر سکون ہے. اب حسیبت میں تا کے اوپر سکون ہے, اس کا مطلب یہ کہاں ہونا چاہیے, فعلا فعلا فعلو فعلت, تا کے اوپر سکون ہمیں کہاں ملتا ہے, فورتھ سیل میں, چوتھے باکس میں ملتا ہے. تو ہم ٹیبل کو اگر ہم شروع سے پڑھنا شروع کریں, فعلا فعلا فعلو فعلت, فعلت پیٹرن پر آ جاتا ہے حسیبت. تو حسیبت مل گیا چوتھے سیل میں, تو کیا ہوگا, ہوا ہما ہم کیا. ہیا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ہیا یعنی وہ ایک عورت, شی. ٹھیک ہے, شی. اب یہاں پر آتے ہیں ہم, حسیبت شی ہے, اور حسابا کا مطلب ہوتا ہے ازیوم کرنا, گمان کرنا. تو کیا ترجمہ ہوگا, اس ایک عورت نے گمان کیا, شی ازیومڈ. تو دیکھ رہے ہیں آپ, اگر آپ کو اس کا فارمیشن پتا چل جاتا ہے, اب اسی پیٹرن پر ہم 100 بھی حرف لے کر آ جائیں اور 100 ورڈ لے آئیں, اور اگر آپ کو اس کا روٹ لیٹر کا میننگ پتا ہوگا تو آپ فوراً سے بتا سکتے ہیں کہ حسیبت کی جگہ اگر ہم کہتے ہیں قتلت, تو آپ کہیں گے اس ایک عورت, اس میں ہیا چھپی ہوئی ہے, ہیا کا مطلب ہے وہ ایک عورت, اور قتلا کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا. تو جواب کیا ہونا چاہیے, قتلت کا اس ایک عورت نے قتل کیا. اگر ہم کہیں انعامت, انعامت جیسے ہم کہتے ہیں انعمتا علیہم, انعامت, انعامت کہیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا, انعامت کا مطلب ہے اس ایک عورت نے انعام کیا, ہے نا. تو اس ظلمت, ظلمت, ظلمت ظلام میم سے بن رہا ہے ظلم, تو ظلمت مطلب کیا ہوگا, اس ایک عورت نے ظلم کیا. اس طرح سے آپ روٹ لیٹر بدلتے جائیں گے اور آپ کو ڈھیروں میننگ پتا چلتے جائیں گے. صرف آپ نے کیا کرنا ہے, فارمولا ٹیبل کو یاد کر لینا انشاءاللہ. ناؤ انذرنا, انذرنا, تو اب ہمارے پاس سب سے بڑی پہچان کیا ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں نون جب بھی آئے, لاسٹ میں نون کے اوپر فتحہ آ جائے, نون کے اوپر زبر آ جائے, اور اس سے پہلے لیٹر پر سکون ہو. پہلے ماضی میں پاسٹ ٹینس میں نون کے اوپر فتحہ, اس سے پہلے سکون ہو, اس کا مطلب یہ وہی عورتیں ہیں جنہوں نے رول کو بدلا تھا. یعنی فیمیل پلورل, وہ جو چھٹا سیل تھا, چھٹا باکس تھا,
آپ کے ٹیبل میں وہیں سے یہ ورڈ اخذ کیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پر کون سی ضمیر ہوگی؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، انذرنا. تو انذرنا کیا ہوگا؟ یہاں پر کون سی ضمیر ہوگی؟ ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہننا. تو ہننا اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے. ہننا کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب عورتیں. نظر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، آگاہ کرنا. جواب کیا ہونا چاہیے پورا ترجمہ؟ ان سب عورتوں نے ڈرایا. ماضی ہے نا، ان سب عورتوں نے ڈرایا، یعنی یہ کام ہو چکا. قتلتو. اب قتلتو، قتلتو میں دیکھیں کیا آ رہا ہے؟ قتلتو. تو یہ تو آ رہا ہے. تو کہاں پر ہوتا ہے؟ I'm sorry. ہاں جی. Now see this. اللہ اکبر کبیرہ. جی. قتلتو، قتلتو آتا ہے بالکل سیکنڈ لاسٹ سیل میں. سیکنڈ لاسٹ سیل کدھر ہے؟ سیکنڈ لاسٹ سیل یعنی کہ سیل نمبر 13. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو. تو فعلتو. انا فعلتو. اب یہاں پر اگر ہم ضمیر کی ٹیبل پڑھیں، ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہننا، انتا، انتم، انتم، انتی، انتم، انتنا، انا. انا پر ہم رک گئے. تو 13 سیل ہے. انا قتلتو. انا مطلب میں، قتلتو میں نے قتل کیا. ٹھیک ہے. تو قتلا کا مطلب ہے میں، قتلا مطلب قتل، اور تو سے پتہ چلا انا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. تو انا قتلتو میں نے قتل کیا. ہم نیکسٹ اس پر آتے ہیں جعلا. اچھا اسی طرح اگر ہم قتلتو کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا، تو انعمتو کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے انعام کیا. شریبتو کا مطلب ہوگا میں نے پیا. اور ظلمتو کا مطلب ہوگا میں نے ظلم کیا. تو لگا دیں گے اینڈ میں، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کام میں نے کیا. شریبتو، اکلتو میں نے کھایا. شریبتو میں نے پیا. انعمتو میں نے انعام کیا. اور خرجتو میں نکلا. دخلتو میں داخل ہوا. تو جتنے بھی اب آپ نے کیا کرنا ہے، صرف فرحتو میں خوش ہوا، اور یا میں خوش ہوئی. بیکاز ہمارے پاس جو انا ہوتا ہے یہ میل فیمیل دونوں کے لیے ہوتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ قتلتو میں نے قتل کیا، میل چاہے فیمیل. خرجتو میں نکلی یا میں نکلا، دونوں سیم ہی کہیں گے. خرجتو میں نکلی، میں نکلا. دخلتو میں نکلی یا میں داخل ہوئی یا میں داخل ہوا. تو اس طریقے سے آپ بہت سارے ورڈز بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ووکیبلری ہو، یعنی واٹ اٹ از کالڈ روٹ لیٹرز ہوں. چلیں اب ہم آتے ہیں جعلا. جعلا کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے یہاں پر؟ الف. الف انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ ڈوئل کی بات ہو رہی ہے، دوسرے سیل میں آتا ہے. فعلا، فعلا، جعلا، جعلا. تو دوسرے سیل میں آتا ہے، اس کے مطلب کیا، کون سی ضمیر ہونی چاہیے اس میں؟ ہوا، ہما. ہما کی ضمیر اس میں ہونی چاہیے. ہما کون سا ہے؟ میل ہے فیمیل ہے؟ کیونکہ دونوں میں میل اور فیمیل میں ہما آتا ہے. کیونکہ یہ پہلے ہی رو میں آ جاتا ہے تو میل ہے. میل ہمیشہ پہلی، فرسٹ، تھرڈ اور ففتھ رو میں آتے ہیں، اور فیمیل ہمیشہ سیکنڈ، فورتھ اور ففتھ رو میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو فرسٹ رو میں آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ میل ہے. تو جعلا ان دو مردوں نے، جعلا یعنی بنایا. جعلا is to make. They both made. ان دو مردوں نے بنایا. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ہڈن پروناؤنس کون کون سے تھے. دیکھیں قولو، واو الف سے ہمیں پتا چلا اس کے اندر ہم ہے. دے آل ان سب، وہ سب مرد. انزالتا یہ ففتھ سیل میں آتا ہے تو اس کے اندر ہے ہما فیمیل کے لیے، وہ دو عورتیں. حسیبت وہ یعنی شی. ہیا کی اس میں ضمیر آئے گی، فورتھ سیل میں آئے گا وہ شی، وہ ایک عورت. انظرنا یہ فیمیل پلورل ہے، چھٹے سیل میں آتا ہے، 6 باکس میں آتا ہے ٹیبل کے. تو ہننا اس کے اندر چھپا ہوا ہے، ہننا یعنی وہ سب عورتیں. قتلتو تو سے پتا چلتا ہے یہ انا کی جگہ پر آتا ہے، 13 سیل میں آتا ہے، اور یہ اس کے اندر انا موجود ہے، انا یعنی میں. جعلا سیکنڈ سیل میں آتا ہے، سیکنڈ سیل میں آتا ہے تو اس کا مطلب ضمیر کون سی ہوگی؟ ہما. اور ہما میل ہے یا فیمیل ہے؟ میل ہے، بیکاز پہلے ہی رو میں آ جاتا ہے تو یہ میل کے لیے. تو ہما وہ دو مرد. تو اس طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں اگر ایک مرتبہ آپ نے یہ ٹیبل جو ہے اچھی طرح سے لرن کر لیا. اوکے. تو یہ بالکل بھی مشکل چیز نہیں ہے، سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لرننگ پر. جتنا جلدی آپ یاد کر
لیں گے اتنے جلدی آپ ان تمام چیزوں کو سالو کر سکتے ہیں, بیکاز یہ پورا میتھمیٹیکل ہے. جیسے کہ میتھس میں 2+2 ہوتا ہے 4. اگر آپ کو یہ فارمولا پتا ہے کہ A+B=C, تو آپ کہیں پر بھی آپ کو A+B دے دیا جائے تو آپ C کی ویلیو خود نکال سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے 2+2=4, آپ کو پتا چل جائے گا. پھر 2 کی جگہ آپ کوئی اور ٹرم رکھ دیں, آپ رکھ دیں 7+2=9. تو یہ اس طریقے سے, کیونکہ آپ کو فارمولا پتا ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو فارمولا ٹیبل بہت اچھی طرح سے یاد کریں. اور فارمولا ٹیبل کون سا ہے؟ فعلا فعلا فعلو. یہ بہت اچھی طرح سے آپ کو یاد ہونا چاہیے. اسی طرح ہوا ہما ہم کا ٹیبل اور ہو ہما ہم کا ٹیبل. اب ہم آتے ہیں اس پر. اب اس میں کیا کرنا ہے ہم نے, اس میں بھی ہڈن پروناؤن یعنی ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن ہم نے اس میں ڈھونڈنا ہے. What is the detached pronoun in this? عملو. عملو واو الف آ گیا تو فعلا فعلا فعلو. عملا عملا عملو. عملو واو الف آیا, تھرڈ سیل میں آیا. تھرڈ سیل میں کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہما ہم. تو ہم پر آ کر ہم رک گئے. ہم یعنی وہ سب, اور عمل یعنی ان سب مردوں نے عمل کیا. دے all worked. دے all male worked. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں آمنا. آمنا. اب آمنا جو ہے یہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آمنا؟ یہ نون کے اوپر شد ہے. نون کے اوپر شد ہے. یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر نون 2 ہیں. اب نون 2 ہیں, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر ہم اس کو بریک کر کے لکھیں تو کیا بن جائے گا؟ آمنا. یہی بنے گا آمنا. اور ہم نے یہ رول پڑھا ہے کہ نون کے اوپر فتحہ ہو, نون کے اوپر زبر ہو اور اس سے پہلے نون ساکن آ جاتا ہے, اس کا مطلب یہ وہی فیمیل پلورلز ہیں, وہی جمع مؤنث ہے جو کہ رول کو بدل دیتی ہیں. اب یہ رول کو بدلنے والی ہیں, اس کا مطلب یہ چھٹے سیل میں آ رہی ہوں گی, 6 سیل میں آ رہی ہوں گی. تو اس کے اندر کون سی ہڈن پروناؤن چھپی ہوگی؟ ہننا کی. ہننا یعنی وہ سب عورتیں, اور آمن یعنی ایمان لانا. ہننا آمنا, ان سب عورتوں نے ایمان لایا, وہ سب عورتیں ایمان لائیں. چلیں اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پر. قلنا. قلنا. تو قلنا میں یہاں پر بہت صاف صاف ہمیں دکھائی دے رہا ہے, بالکل دوبارہ سے, سوری, حیا اتا. حیا اتا ہے نا, ہاں جی, حیا اتا. تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم سب کے اوپر سائن ہے. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلاتا. ففتھ سیل آ گیا, 5ویں باکس میں آ گیا ٹیبل کے. 5ویں باکس میں کون سی ضمیر ہوگی؟ ہوا ہما ہم, ہیا ہما. ہما. ہما فیمیل کے لیے, ہما یعنی وہ 2 عورتیں, اور حیا کرنا یعنی مہیا کرنا, ٹو پریپئر, کچھ چیز کو تیار کرنا. تو یہاں پر حیا اتا, ان 2 عورتوں نے تیار کیا. ٹھیک ہے, ان 2 عورتوں نے مہیا کیا, ان 2 عورتوں نے تیار کیا. they both prepared, they both facilitated, یعنی دونوں نے مہیا کیا, دونوں نے تیار کیا. now قلنا. قلنا میں اب چاہے کتنے بھی لیٹر ہو, آپ نے پیچھے دھیان نہیں دینا ہے. اور ہمیشہ یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی, پھر دہراتے ہیں, گرامر اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا ہے, انلیس ادروائز اگر کوئی اور رول ہے کہ اس میں شروعات بھی اہمیت رکھتی ہے. لیکن جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو گرامر کا رول ہوتا ہے سارا کا سارا اینڈ پر اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. تو پچھلا ورڈ کچھ بھی ہو, ہم نے لاسٹ پارٹ میں کیا چینجز ہو رہے ہیں گرامر میں وہی دیکھنا ہے. تو گرامر اسٹوڈنٹ ہمیشہ لاسٹ پارٹ پہ فوکس کرتے ہیں, شروع پر فوکس نہیں کرتے. تو آپ کا فوکس لاسٹ حصے پر ہونا چاہیے. تو اگر ہم قلنا پر فوکس کریں تو ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ نون کے اوپر فتحہ, اور اس سے پہلے سکون, اس سے پہلے حرف پر جزم لکھی ہوئی ہے. تو زبر نون کے اوپر, اس سے پہلے جزم یعنی فتحہ اور سکون کا کمبینیشن آتا ہے. تو یہ وہیں پلورل فیمیل ہے, جمع مؤنث ہے, اور جمع مؤنث کیا کرتی ہیں؟ رول کو تبدیل کر دیتی ہیں. تو یہ چھٹا سیل ہوگا, یعنی چھٹے سیل میں کون سی ہوگی؟ جو ضمیر منفصل کون سی چھپی ہوئی ہوگی؟ ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا. ہننا قلنا, ان سب عورتوں نے کہا. قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا. اوکے, چلے اب ہم آتے ہیں بشرتما. بشرتما. بشرتما, اب ہم کہیں گے کہ یہاں تو شد آ گئی, اب کیا کریں؟ تو ہم نے تو فوکس ہی نہیں کرنا نا شروع پہ, ہم نے تو اینڈ پر دیکھنا. اینڈ پہ کیا لگا ہوا ہے؟ اینڈ پہ تما لگا ہوا ہے. تو تما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہاں پر آتا ہے یہ؟ ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما, سوری,
فعل فعل فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتما آ گیا. فعلتم فعلتی فعلتما دو دو مرتبہ آ رہا ہے. تو دو دو مرتبہ کہاں کہاں آ رہا ہے؟ تو ایک تو آ رہا ہے 14ویں سوری 8ویں سیل میں، 8 باکس میں آ رہا ہے. پھر اس کے ہی بالکل نیچے 11ویں سیل میں آ رہا ہے، یعنی 11th باکس میں آ رہا ہے. تو 8 اور 11 دونوں جگہ پر انتما کا میننگ ہوتا ہے تم دونوں، یو بوتھ. تما کا مطلب ہوتا ہے یو بوتھ، ہے نا، تم دونوں. تو اس کا مطلب ہے میل فیمیل دونوں کی بات ہو رہی ہے، آپ دو مرد یا آپ دو عورتیں. تو انتما اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا. ہوا ہما ہم یا ہما ہننا انتا انتما. انتما آ گیا 8ویں سیل میں، انتم انتی انتما پھر سے 11ویں سیل میں آ گیا. تو انتما کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں. اوکے. بشرہ کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا. یہ ووکیبلری ہم پچھلی بار پڑھ چکے ہیں، اگر آپ لوگوں نے یاد کی ہوگی تو آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے اس کا ترجمہ آج آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں انزل تم. انزل تم، انزل تم میں ہم نے فوکس کرنا ہے تم کہاں آتا ہے؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں انا، انتا انتما انتم. ٹھیک ہے. انتی انتما انتم آ گیا. انتم آ گیا کہاں پر آتا ہے؟ 9th سیل میں، 9ویں باکس میں. تو انتم کہاں ہے؟ 9ویں باکس میں. تو انتم انزلتم فعلتم کی جگہ پر آ رہا ہے انتم. تو اس کا مطلب ہے یہ 9ویں باکس میں ہے اور انتم اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اور انتم کا مطلب ہے تم سب، اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا. تو جواب ہوگا تم سب مردوں نے نازل کیا. اوکے. تو اس طریقے سے ہم اس کی وہ کریں گے، پریکٹس مشق کریں گے. دیکھ لیں یہاں پر آنسرز ہیں آپ لوگوں کے. عملو، اس میں ہم آ گیا، چھپ گیا ہے. ہم ہڈن پروناؤن ہے، مخفی ضمیر ہے. پھر آمنا میں ہننا مخفی ضمیر ہے. یہ وہی 6 سیل پر ہے جو عورتیں تھیں، انہوں نے جو تبدیلی کی ہے یہ ہننا والی کرتی ہیں. نون کے اوپر سکون، نون کے اوپر فتحہ یعنی زبر اور اس سے پہلے سکون ہوگا، تو یہ فیمیل پلورل ہوتی ہیں. پھر حیا آتا ہما آ جاتا ہے، لیکن ہما کون سا، میل یا فیمیل؟ فیمیل والا، کیونکہ سیکنڈ رو میں آ رہا ہے 5th والے سیل میں. پھر اس کے بعد کلنا، یہ ہننا اس کے اندر دیکھیں دوبارہ سے آ گیا. آمنا اور کلنا لکھنے کے طریقے الگ الگ ہیں، لیکن اگر ہم اس کو کھول کے دیکھ رہے تھے آمنا تو کیسا ہو رہا تھا؟ آمن پلس نا. اس سے پتہ چلا نون کے اوپر فتحہ اور سکون جو ہے ہمیشہ کیا کرتا ہے، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ فیمیل پلورل کو، ہننا کو. بشر تما سے پتہ چلتا ہے. جیسے ہی آپ تا تما تم تی تما تننا دیکھیں تو وہاں پر بس الف لگا دیں، آپ کا وہ ضمیر ہوگا. تا تو انتا، ان لگا دیں، سوری. تما تو ان تما. تم دیکھ لیں تو آپ لگا دیں انتم، تو ان لگا دیں گے تو آپ کا وہ ضمیر بن جائے گا. تا تما تم تی تما تننا میں ان لگا دیں گے تو وہ اسی کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی. اوکے. اب پھر انتم میں انزل تم میں پھر لگا دے انتم، تو انزل تم میں انتم چھپا ہوا ہے. الحمدللہ. ناؤ سی، یہاں پر ہماری دوسری مشق آتی ہے. دوسری مشق نہیں ایکچولی، دس از دا سیکنڈ پارٹ آف دی گرامر with ضمائر، یعنی verbs with ضمائر، فعل ماضی with ضمائر. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیپ ٹو ٹرانسلیٹ پاسٹ ٹینس with attached pronoun. جب سے ہم ڈیٹیچ پروناؤن پڑھ رہے تھے، جب سے ہم نے لیسن سٹارٹ کیا، بلکہ پچھلے لیسن میں بھی فعل ماضی جب ہم نے شروع کیا ہے تب سے ہم ڈیٹیچ ضمیر منفصل پڑھ رہے ہیں. ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا، انتا انتم انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. وہ دو وہ سب، وہ دو وہ سب عورتیں. پھر اسی طرح انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا تم دونوں اور تم سب. اور انا نحنو میں اور ہم. یہ ہم نے پورا ٹیبل پڑھ لیا. اوکے. اور یہی جو ضمیر ہوتی ہیں ضمیر منفصل، یہ اسی کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، چاہے آپ لکھیں نہ لکھیں وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. اب ہمارے اٹیچ پروناؤن کی طرف. اب اٹیچ پروناؤن کا ٹیبل پہلے یاد کر لیتے ہیں. ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ نینا. تو یہ ٹیبل اب کام میں آنے والا ہے. اب کیا ہوگا، یہ اٹیچ ہے. تو اٹیچ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ تو اندر تو چھپ کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا کریں گے، یہ جڑ جائیں گے، اٹیچ ہو جائیں گے. فیل جو لکھا ہوا ہے، ابھی ہم نے اتنے سارے ورڈز پڑھے نا، جیسے کہ قتل تو میں یہ جڑ کر آ جائے گا، ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ نینا. ان 14 کے 14 میں سے کوئی جو ہے قتل تو سے جڑ جائے گا. قتل تو ہوں، قتل تو کما، قتل تو ہوں، اس طرح سے. ٹھیک ہے. بس اٹیچ ہو جائیں گے، اسی لیے ان کو اٹیچ پروناؤن کہا جاتا ہے. اوکے. ناؤ سی
اب ہم اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل کو کس طرح سے پڑھیں گے اور کس طرح سے ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس تو پورا ٹیبل ہے, فعلا کا ٹیبل, وہ ہم ذہن میں لے کر آتے ہیں. پھر ہم اپنا دوسرا ٹیبل ذہن میں لاتے ہیں, ہما ہم کا ٹیبل لے کر آتے ہیں. اب ہمیں پتا ہے کہ یہ ٹیبل اس ٹیبل سے کہیں پر بھی اٹیچ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کا نام ہی اٹیچ پروناؤن ہے, کیونکہ اس کا نام ہی ضمیر متصل ہے. متصل کا مطلب ہوتا ہے چپک جانا, اٹیچ ہو جانا, کسی چیز سے جڑ جانا, تو وہ جڑ جائے گا. اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا, اس کو ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب فعل ماضی ضمیر متصل سے اٹیچ ہوتے ہیں تو ان کو ترجمہ کرنے کا بہت ہی سمپل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ فعل ماضی سے جو بھی اٹیچ پروناؤن, جو بھی ضمیر متصل جڑ گیا ہے, سب سے پہلے آپ اس کو ڈھونڈ لیں کہ کہاں کیا کون جڑا ہے. ہو جڑا ہے, ہما جڑا ہے, ہننا جڑا ہے, ہم جڑا ہے, یا انتا انتما یہ سوری کا کما کم جڑا ہے, کون جڑا ہوا ہے. پہلے آپ اس کو ڈھونڈ لیں, اس کا ترجمہ کر لیں. سے فار ایگزامپل وہاں پر ہم جڑا ہوا ہے یا پھر کم جڑا ہوا ہے, تو کم کا مطلب ہوتا ہے تم سب, تو اس کو پہلے الگ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ اس کا ترجمہ کر لیں, اس کو الگ کر لیں, اٹیچ پروناؤن کو الگ کر لیں, اس کا ترجمہ کر لیں. اب پھر اپنے ورب کی طرف آ جائیں, اپنے فعل کی طرف آ جائیں. فعل کو سمجھیں کہ اس کے اندر کبھی اٹیچ پروناؤن جڑا ہی نہیں تھا, پھر فعل کا ترجمہ کر لیجئے, پھر اس کے بعد جو پہلے سے اٹیچ پروناؤن کا ترجمہ کیا ہوا ہے اس کو ملا لیجئے. ابھی ہم انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گے تو بہت اچھی طرح سے یہ بات واضح ہو جائے گی. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر ایگزامپل ہے, اس کے ذریعے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں. سی, یہ آپ کے پاس فعل ہے ود اٹیچ پروناؤن. یہاں پر اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن اٹیچ ہو گیا. اور ہمیشہ یاد رکھیں ضمیر جو ہوتے ہیں اٹیچ ہونے والے, کنیکٹ ہونے والے, ہمیشہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کنیکٹ ہوتے ہیں. کبھی بھی آپ اس کو بیچ میں, لاسٹ میں, کہیں پر بھی نہیں شروع میں نہیں دیکھیں گے, نہ ہی بیچ میں دیکھیں گے. ہمیشہ کہاں پر ہوتے ہیں, لاسٹ میں کنیکٹ ہوتے ہیں. اوکے, ہمیشہ آخر میں رہیں گے. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے. اب سے فار ایگزامپل ہم نے ایک مثال لی, نصر تو ہم, نصر تو ہم. اب سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم اس کے اندر اس کے دو ٹکڑے بنا لیں. دو ٹکڑے کیسے بنائیں گے کہ آپ اس کے اندر جو ضمیر ہے, ضمیر متصل, اس کو ڈھونڈ کر نکال دیں. اب ہم ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کیا ہے, نصر, نصر تو ہم میں جو ضمیر ہے وہ ہے ہم کی ضمیر ہے, تو ہمیں ہم کا ترجمہ پتا ہے, ہم کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سب مرد. تو یہ ہم نے اٹیچ پروناؤن کو الگ کر کے رکھ دیا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کیا بچتا ہے ہمارے پاس. اگر ہم کو ہٹا دیتے ہیں تو ہم کو ہٹاتے ہی ہمارے پاس کیا بچتا ہے, نصرتو, نصرتو بچ جاتا ہے. تو ہم تو الگ ہو چکا, اس کا مطلب ہے وہ سب مرد. اب نصرتو کا مطلب کیا ہے, نصرتو کا ترجمہ ہم نے دیکھا تو کی جگہ پر آ جاتا ہے, اس کا مطلب انا چھپا ہوا ہے. انا نصرتو, نصرہ مطلب مدد کرنا, تو انا نصرتو مطلب میں نے مدد کی. اوکے, آئی ہیلپ. تو چلو اتنا پتا چل گیا, نصرتو کا مطلب ہے میں نے مدد کی. ہم کا مطلب ہے وہ سب, ان سب مرد. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں گے, ان دونوں کے ترجمے کو ملا دیں گے. کس طرح سے, میں نے مدد کی ہم ان سب کی, میں نے مدد کی ان سب مردوں کی. تو اس طرح سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے. پہلے اس کا ترجمہ کر لیں, پھر اس کا ترجمہ کر لیں, پھر دونوں کے ترجموں کو ملا دیجئے. تو ہم کا ترجمہ ہے وہ سب مرد, نصرتو کا مطلب ہے میں نے مدد کی, تو نصرتو ہم کا مطلب ہوگا میں نے مدد کی وہ سب مرد کی, یعنی ان سب مردوں کی. اوکے, اس طرح سے آپ ترجمہ کریں گے. اب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, مشق کریں گے, تو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے یہ سارے رول سمجھ آ جائیں گے آپ کو. ناؤ سی, پہلا ورڈ ہے انزلہ, انزلہ. انزلہ میں سب سے پہلے ہم ضمیر الگ کریں کہ کون سی ضمیر ہے یہاں پر. تو ہم دیکھتے ہیں, اور ضمیر ہمیشہ لاسٹ میں ہوتی ہے, رائٹ. تو لاسٹ میں دیکھیں کہ کون سا ورڈ اٹیچ ہوا ہوا ہے ضمیر متصل کا. تو ضمیر متصل کا ہو اٹیچ ہوا ہوا ہے. ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ ایک مرد, اس ایک مرد. ٹھیک ہے, وہ ایک یا اس ایک مرد. ٹھیک ہے, وہ ہم نے الگ کر دیا. اب ہمارے پاس کیا بچ جاتا ہے, اگر ہم ہو ہٹا دیتے ہیں, انزلہ بچ جاتا ہے. انزلہ کہاں پر ہے, یہ انزلہ فعلا کے پیٹرن پر ہے, ساروں پہ حرکت لگی ہوئی ہے فتحہ کی. فرسٹ اور لاسٹ لیٹر پر ہمیشہ فتحہ کی حرکت جو ہوتی ہے انڈیکیٹ کرتی ہے یہ تو
पास्ट टेंस के टेबल का सबसे पहला वर्ड है। तो अंजला का मतलब होता है नाजिल करना, राइट। तो अंजला पहली जगह पर आ गया, तो उसने नाजिल किया। और हु का मतलब है उस एक को, तो उसने नाजिल किया उस एक को। इस तरह से हम तर्जुमा करेंगे। अब हम आते हैं इत्तखज़ूहा। इत्तखज़ूहा, तो सबसे पहले जमीर अलग कीजिए। जमीर कौन सी है? हा की जमीर है। तो हु, हुमा, हुम, हा। हा का मतलब होता है वो एक औरत। और इत्तखज़ू अखज़ा से बना है, लेकिन सबसे अहम पहचान क्या है, ये कहाँ पर आना चाहिए? इत्तखज़ू वाव है, देखें वाव अलिफ। वाव अलिफ कहाँ पर पढ़ा हमने? फेले माजी में फ़अला फ़अला फ़अलू, यानी इत्तखज़ा इत्तखज़ा इत्तखज़ू। तो इत्तखज़ू का मतलब है उन सब ने अखज़ किया, उन सब ने लिया। और हा का तर्जुमा था उस एक औरत, तो उन सब ने लिया उस एक औरत को। ओके, दे ऑल टुक हर। इस तरह से हम तर्जुमा करेंगे। नाउ जअलकुम, जअला और कुम, तो सबसे पहले हम अटैच प्रोनाउन को अलग करते हैं। हम यहाँ पर लिख कर बताते हैं, दैट विल बी मोर इजी एंड कन्वीनियंट। जअलकुम, नाउ सी, जअलकुम में आप देख रहे हैं कि जमीर कौन सी है? जमीर है कुम की जमीर है। तो हम देखते हैं कुम का तर्जुमा है तुम सब मर्द, है ना, यू ऑल मेल। और जाला बच जाता है फिर हमारे पास पीछे। तो जाला का मतलब है उसने बनाया, फाइला के पैटर्न पर। ही मेड, उसने बनाया। और कुम जो है तुम सब हो गया। तो जवाब क्या कैसे पढ़ेंगे? जाला उसने बनाया कुम तुम सबको। ही मेड यू ऑल, उसने बनाया तुम सबको। ठीक है, जाला कुम। अब हम आते हैं अंजर तू हुन्ना। अंजर तू हुन्ना, तो अंजरतु, यहाँ पर अंजरतु जो है क्या है? फेल है। और हुन्ना उसके अंदर अटैच प्रोनाउन है। हुन्ना का मतलब क्या होता है? वो सब औरतें। ये छठे सेल में आता है, 6 सेल में। हुन्ना मतलब वो सब औरतें। और अंजरतु तू के साथ आ रहा है, तो तू कहाँ पर आता है? फालतू, फालना, सबसे सेकंड लास्ट टेबल में, बिल्कुल आखिर में 13वें सेल में आता है। तो अंजलतू का मतलब हो जाएगा, सॉरी, अंजरतू। अंजरतू का नजौरा से बना है। नजौरा मतलब डराना। और तू आ गया, और अरबी में तू का मतलब होता है मैं। ये भी याद रख लें एक बात, तू का मतलब होता है मैं। अरबी जबान में जब भी तू आएगा उसका मतलब होगा मैं। अंजर तू, मैंने डराया। कतल तू, मैंने कत्ल किया। नजर तू, मैं। जरब तू, मैंने मारा। शरीब तू, मैंने पिया। अकल तू, मैंने खाया। इस तरह से तू लग जाएगा तो उसका मतलब होता है मैं। तो यहाँ पर आ गया अंजर तू, मैंने वॉर्न किया, मैंने डराया, मैंने आगाह किया। और हुन्ना वो हम पहले ही तर्जुमा कर चुके थे, उन सब औरतों को। मैंने डराया उन सब औरतों को। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, बशरहुम। बशरहुम में अटैच प्रोनाउन कौन सा है? जमीर मुत्तसिल हुम। हुम का मतलब होता है वो सब मर्द। और बशरा, बशरा फ़अला, फ़अला पैटर्न पर है, क्योंकि पहले और लास्ट लेटर दोनों पर फतहा है। तो फ़अला पैटर्न पर है, तो इसका मतलब होता है खुशखबरी दिया, उसने खुशखबरी दिया। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड। और हुम का मतलब हो जाएगा वो सब मर्द, दे ऑल मेल। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड देम, यानी दे ऑल मेल यानी देम। और यहाँ पर तर्जुमा होगा उर्दू में, बशरा खुशखबरी दी उसने, हुम उन सब मर्दों को, उसने खुशखबरी दी उन सब मर्दों को। इस तरह से आप तर्जुमा करेंगे कि पहले जुदा जुदा कर लें, फिर दोनों को मिलाकर एक साथ तर्जुमा कर लें। फिर अनजलहू, उस नाजिल किया उसको, उसने नाजिल किया उसको। इत्तखजुहा, उन सब ने अखज किया हा उसको। जअलकुम, उसने बनाया कुम तुम सबको। अंजर तू, मैंने नजरा, मैंने आगाह किया, मैंने डराया। हुन्ना उन सबको, उन सब औरतों को। बशर, बशरहुम, बशरा खुशखबरी दी। और हुम उन सबको, तो उस बश बशरा उसने खुशखबरी दी। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, उसने खुशखबरी दी हुम उन सबको। ठीक है, यहाँ पर और मश्क है एक और। अब इसको सिर्फ ट्रांसलेट करना है। देयर इज नो हिडन प्रोनाउन, देयर इज नो अटैच प्रोनाउन। तो अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा। तो अब हम जस्ट इसको ट्रांसलेट करते हैं। हसीबता, क्या होगा इसका तर्जुमा?
हसिबता क्या तर्जुमा होगा? हसीबा का मतलब होता है गुमान करना। हसिबता फ़अलता के पैटर्न पर आ गया। फ़अलता ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ता यानी आप एक मर्द, और हसिबा मतलब क्या? गुमान करना। तो आप एक मर्द ने गुमान किया। यू वन मेल अज्यूम्ड, आप एक मर्द ने गुमान किया, आपने गुमान किया यानी यू वन मेल अज्यूम्ड। फिर हम आते हैं बशरती, 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 बशरा का मतलब बाशिनरा, बशरा का मतलब होता है खुशखबरी देना। अब ये ती आ गया, लास्ट में ती है, तो ती के ऊपर फोकस करें। ती कहाँ आता है? फ़अलती की जगह पर। बशरती फ़अलती, तो फ़अलती क्या हो जाएगा? आप एक औरत। अंती फ़अलती, आप एक औरत, तो अंती फ़अलती यानी कि उसी पैटर्न पर है। अंती बशरती, आप एक औरत ने बशरा खुशखबरी दी। ती से पता चला कि ये फीमेल के बारे में बात है। बशरना, बशरना, तो बशरना नून के ऊपर फतहा है, जबर है, और उससे पहले सुकून है, राइट। तो बशरना हमेशा ये जो होगा बशरना, जस्ट अ मोमेंट, आई एम सॉरी। हाँ, दैट इज दैट। हाँ, सी इट इज हियर, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ सी, बशर ना, बशर ना, नून के ऊपर फतहा है, उससे पहले सुकून है, बशर, तो ये हमेशा 6 में होता है। हुन्ना बशरना, तो उन सब औरतों ने बशरना खुशखबरी दी, ठीक है। अब हम आते हैं आमन्ना, तो आमन्ना, ना भी खींचा जा रहा है, आमन भी हो रहा है। तो ये ना कहाँ पर आता है? ना, पूरा ना अलिफ के साथ आता है, तो ये कहाँ किस जगह पर आता है? अना की जगह पर, सॉरी, नहनु की जगह पर। फ़अलतु फ़अलना, उसी तरह आमनतु आमन्ना, तो आमन्ना हमने ईमान लाए, हम सब ईमान लाए। वी बिलीव्ड, हम ईमान लाए, ठीक है। तो ये नाहनु की जगह पर आ जाएगा, इसके अंदर नाहनु छुपा हुआ है। अब हम आते हैं हैया तुन्ना, हैया तुन्ना, हैया मतलब मुहैया करना, तुन्ना ये किस जगह पर आएगा? तुन्ना अंतुन्ना की जगह पर। अंतुन्ना यानी आप सब औरतें, तो अंतुन, अंतुन्ना, हैया तुन्ना, आप सब औरतों ने मुहैया किया, आप सब औरतों ने तैयार किया। ये आपके तर्जुमे हैं। हाँ, आप सबने मुहैया किया, ठीक है। हसीबत, हजीब, हसिबता यू अज्यूम, बशर्ती यू वन फीमेल कॉन्ग्रेचुलेटेड, आप एक औरत ने खुशखबरी दी। बशरना उन सब औरतों ने खुशखबरी दी। दे ऑल फीमेल्स, दे ऑल फीमेल्स कॉन्ग्रेचुलेटेड। आमन्ना वी बिलीव, हम ईमान लाए, हमने माना, हम ईमान लाए। हय्या हय्यातुन्ना, हय्यातुन्ना यानी यू ऑल फीमेल, अंतुन्ना की जगह पर आ गया हय्यातुन्ना, आप सब औरतों ने क्या किया? मुहैया किया। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है? तर्जुमा करना है। इत्तखस्तुमा, इत्तखस्तुमा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कोई जमीर अटैच नहीं है। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना ये नीना, कोई भी जमीर अटैच नहीं है, इसका मतलब है सिंपल तर्जुमा करना है। तो अब यहाँ पर देखें, इत्तखजा मतलब अखज करना, लेना, और तुमा, तुमा कहाँ पर आता है? अंतुमा की जगह पर, अंतुमा यानी तुम दोनों ने अखज किया, आप दोनों ने लिया, आप दोनों ने अखज किया, यानी मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए अंतुमा आता है। फिर जअलता, सॉरी जअलना, जस्ट अ मोमेंट, इट इज दैट, जअलना, जअलना, जअलना ना की जगह पर आ रहा है, ना, फ़अलना, फ़अलतुम फ़अलना, फिर से वहां पर लास्ट एल पर आ गया, यानी नहनु की जगह पर आ रहा है। तो जअलना हमने बनाया, जाला मतलब बनाना, और ना मतलब हमने बनाया। फिर अनजल, अनजलतुम, अनजलतुम, तो तुम आ गया, अंतुम की जगह पर है, अंतुम मतलब तुम सब मर्द, तो अंजल तुम यानी तुम सब मर्दों ने नाजिल किया। अंजर तू, अंजर तू नजरा से बना है, नजरा यानी कि डराना, तो अंजर तू का मतलब होता है मैं, सबसे अच्छा पहचान है वो हो जाती है यहाँ पर। तू जब भी देख लें तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर मैं की बात हो रही है। अंजर तू
میں نے ڈرایا, میں نے آگاہ کیا, انا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. پھر خرج تما, خرج تما, تما انتما, انتما میل فیمیل دونوں کے لیے, یو بوتھ میل یا فیمیل, تو آپ دو مردوں نے, خرجا آپ دو مرد نکلے, خرج تما آپ دو مرد نکلے, خرج تما آپ دو عورتیں نکلی, تو میل ہو چاہے فیمیل ہو دونوں کے لیے انتما آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ رہے آپ کے آنسر. اتخذتما, یو بوتھ ٹک, تما آ گیا نا, یو بوتھ ٹک میل یا فیمیل دونوں کے لیے تما آتا ہے. اتخذتما آپ دو مردوں, آپ دونوں نے اخذ کیا. جعلنا ہم نے بنایا, وی میڈ. انزلتم یو آل سینٹ ڈاؤن, آپ سب مردوں نے نازل کیا. انذرتو میں نے ڈرایا, آئی وارنڈ میں نے آگاہ کیا. خرج تما تم دونوں نکلے, میل چاہے فیمیل, تم دو مرد نکلے, تم دو عورتیں نکلی. خرج تما یو بوتھ. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں یہاں پر لاسٹ پوائنٹ, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, بہت اہم پوائنٹ ہے یہاں پر, اور وہ کیا ہے کہ دا انسائڈ ڈوئر, انسائڈ پروناؤن. ابھی ہم نے دیکھا ہوا, ہما, ہم جو چھپ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے, چاہے آپ ان کو لکھو نہ لکھو وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. ہوا, ہما, ہم, یا ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحن, یہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. ہوا, فعلا, ہما, فعلا, ٹھیک ہے, ہم فعلو, اس طریقے سے وہ چھپے ہوئے بیٹھے ہیں. تو یہ جو چھپ کے بیٹھتے ہیں یہ ہمیشہ ڈوئر ہوتے ہیں, کام کرنے والے ہوتے ہیں, کام کر سکتے ہیں جبھی تو چھپ گئے نا, تو یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں, ہمیشہ ڈوئر ہوتے ہیں, ہمیشہ فائل ہوتے ہیں, ہمیشہ سبجیکٹ ہوتے ہیں. چاہے جس نام سے کہہ دیں ایک ہی بات ہے, فائل کہہ دیں, ڈوئر کہہ دیں, سبجیکٹ کہہ دیں, کام کرنے والا کہہ دیں, تو یہ ہمیشہ فائل ہوتے ہیں, ڈوئر ہوتے ہیں, اور یہ ہمیشہ ڈوئر ہوتے ہیں. تو یہ بات ہمیں کیا انڈیکیٹ کرتی ہے, اگر یہ ڈوئر ہیں, کام کرنے والے ہیں, تو اگر یہ کام کرنے والے فائل ہیں اور ڈوئر ہیں, تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ٹیبل ہے ضمیر منفصل کا, ڈیٹیچ پروناؤن کا, ہوا, ہما, ہم کا, یہ پورا کیسا ٹیبل ہے, یہ سارا کا سارا مرفوع رفع ٹیبل ہے. اور رفع کا ٹیبل کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے, ڈوئر, کام کرنے والا. یہ تو ہم بہت پہلے ہی پڑھ چکے تھے کہ جو بھی رفع میں ہوگا وہ ڈوئر ہوگا, کام کرنے والا ہوگا, یا تو اس کی اوریجنالٹی ہوگی رفع میں ہوگا تو, یا پھر وہ کام کرنے والا ڈوئر ہوگا. تو یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے, اگر ہم کہتے ہیں ہوا قتلنا, ہوا قتلا, اس نے قتل کیا, تو ہوا جو ہے وہاں پر ڈوئر ہے, کام کرنے والا ہے. تو قتل تو وہی کر رہا ہے نا, ہوا قتلا, اس نے قتل کیا, تو ہوا کیا ہے, ڈوئر ہے, یعنی کہ رفع ہے. اوکے, اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف, اٹیچ پروناؤن, ضمیر متصل. تو ضمیر متصل آپ لوگوں کو پتا ہے, ضمیر متصل ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, اننا, کا, کما, کم, کی, کما, کنا, یہ, نینا, تو یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں, اٹیچ ہو جاتے ہیں, جڑ جاتے ہیں. اور جب یہ جڑ جاتے ہیں تو ہمیشہ ڈیٹیل دیتے ہیں. اور ڈیٹیل دینے والا کون ہوتا ہے, ڈیٹیل دینے والا کون سا سٹیٹس رکھتا ہے, رفع, نصب یا جر میں سے, ڈیٹیل ہمیشہ نصب میں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب جب بھی کوئی ضمیر متصل فعل سے جڑے گا تو ہمیشہ ڈیٹیل دے گا. اب دیکھیں ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ ڈیٹیل دے گا. ابھی ہم نے ایک ایگزامپل دیکھا, قتلتہ, قتلتہ, جیسے ابھی ہم نے بہت سارے ایگزامپل دیکھے ہیں, ہم اس میں سے ایک ایگزامپل لیتے ہیں, قتلتہ. تو قتلتہ کا مطلب ہے تو سے ہی پتا چلا ہے میں نے قتل کیا. اب آپ سے پوچھا گیا, ہم نے کہا کہ آپ نے کہا میں نے قتل کیا, تو بات تو پوری تھی نا. اب کیا ضرورت تھی کہ ہم مطلب بات تو سمجھ آ گئی کہ آپ نے قتل کیا, لیکن جب ہم سوال کریں کہ کس کا قتل کیا, تو آپ پھر ڈیٹیل دیں گے, آپ بتائیں گے کہ میں نے قتل کیا ہوں, اس کا قتل کیا. تو اس طرح سے آپ ڈیٹیل بتا رہے ہیں. تو ڈیٹیل ہمیشہ کیا ہوتی ہے, نصب میں ہوتی ہے. قتلتو تو ہو گیا آپ کا ورب, لیکن جب آپ نے ہو لگا دیا اس میں تو وہ اس کی ڈیٹیل ہو گئی, اور ڈیٹیل ہمیشہ نصب میں ہوتی ہے. ٹھیک, ہمیشہ ڈیٹیل نصب میں, نصبی حالت میں یعنی منصوب ہوگی. تو ہم نے یہ دیکھا تھا ایک ٹیبل کہ 4 چیزیں دیکھی تھی کہ اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل جو ہیں یا تو نصب ہوتے ہیں یا پھر جر ہوتے ہیں. 2 صورتوں میں 2 کنڈیشن ایسی ہے جس میں نصب بن جاتے ہیں,
दो कंडीशन ऐसी है जिसमें जर बन जाते हैं। तो जर बनने की दो दो जो कंडीशन थी, सिर्फ वही दो होती हैं हर पूरी अरबी ग्रामर में। जर बनने की सिर्फ दो ही वजूहात है, क्या है कि या तो वो मुदाफिल बनकर आ जाए, मुदाफिल पजेसर बनकर आ जाए मुदाफिल, या फिर वो हरफ जर के बाद आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वो जर में होगा। या अटैच प्रोनाउन का भी यही मामला है कि अगर ये हरफ जर के बाद आता है तो फिर क्या हो जाएगा, जर में हो जाएगा। अगर ये किसी इसम के साथ जुड़ जाता है तो इदाफा बनाकर खुद क्या बन जाता है, मुदाफिल है, और मुदाफिल हमेशा जर में होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जर में होगा। फिर दूसरा क्या, नज्म। या तो वो हरफ नस्ब के साथ आ जाए, जैसे कि इन्ना हु हमने एग्जांपल लिया था, इन्ना हरफ नस्ब है और हु क्या है, अटैच प्रोनाउन है। तो अटैच प्रोनाउन जब भी हरफ नस्ब से जुड़ते हैं तो नस्बी हालत में होते हैं, जुड़ गए तो फिर नस्बी हालत में। और अब यहाँ पर हमने लास्ट रीजन भी देख लिया कि जब अटैच प्रोनाउन जमीर मुत्तसिल फेल से जुड़ते हैं तब भी वो नस्ब में होते हैं, क्योंकि वो डिटेल बना रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, तो डिटेल तो हमेशा नस्ब में होगी, तो नस्ब में ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इन दो इसको टेबल को कैटेगराइज किया, तो कई मर्तबा हम ये टेबल पढ़ चुके हैं, और आज हमारे चारों के चारों रीजन मुकम्मल हो गए इसके। क्या रीजन थे, अटैच प्रोनाउन जमीर मुत्तसिल हमेशा नस्ब या जर होते हैं, नस्ब दो हालतों में, जर दो हालतों में। नस्ब कब होंगे, जब हरफ नस्ब से जुड़ जाएगा, तो उसका वर्ड ही जो है उसकी टर्म ही बता रही है हरफ नस्ब, तो प्राइमा फेसी बात को क्लियर करता है, हरफ नस्ब है तो जब भी अटैच प्रोनाउन इससे जुड़ेगा तो नस्ब में हो जाएगा। याद रखें, अटैच प्रोनाउन जमीर मुत्तसिल हमेशा अपनी सोबत से पहचाने जाते हैं, वो किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, बस वही उसी के रंग में ढल जाते हैं और उसी के नाम से पहचाने जाते हैं। तो यानी जब भी अटैच प्रोनाउन हरफ जर के साथ दिखेगा तो हम कहेंगे लो अब तो जर बन गया, जब ये हरफ नस्ब के साथ आ जाएगा तो हम कहेंगे ये तो नस्ब बन गया। इन्ना हूं में, इन्ना हरफ नस्ब है तो हूं क्या हो गया, नस्ब हो गया। फी हु अलई अलई अलैहि या इलैहि, तो ये ही नहीं लेते हैं हम, हु वाला एग्जांपल ले लेते हैं कोई, व्हाट इट इज कॉल्ड, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हुम वाला ले लेते हैं, हु वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ, हाँ, फी फी अन अला हत्ता हत्ता इला, इला लेते हैं, इला ले लेते हैं, इला के साथ भी ही आता है। चले खैर, आप लोगों को ये तो पता है कि हु हो चाहे ही हो एक ही बात होती है। तो अगर हम लेते हैं अनहु, चले अनहु, अन अन हरफे जर है, प्रपोजिशन है, और जब हु उससे जुड़ जाता है तो अनहु क्या बन जाएगा, हु जो है यहाँ पर जर में हो जाएगा, बिकॉज अन जो है हरफे जर है, तो जिसके भी साथ ये दिखाई देगा हरफे जर, बस उसी का क्या बन जाएगा, उसी के जैसा बन जाएगा और उसी की तरह से इसको हम ट्रीट करेंगे। तो अगर ये हरफे जर से जुड़ा तो जर जर स्टेटस, हरफे नस्ब से जुड़ गया, हरफे नस्ब से जुड़ गया तो नस्ब स्टेटस हो जाएगा। अगर ये फेल से जुड़ेगा तो क्योंकि वो डिटेल देने लगता है फेल से जुड़ते ही, तो नस्ब स्टेटस। अगर ये इस्म से जुड़ता है, इस्म से जुड़ने के बाद इदाफा बना देता है, तो इसीलिए जर स्टेटस। इस तरह से याद रखें, दो तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हरफ नस्ब और हरफ जर तो आपको खुद वैसे ही याद रह जाएगा। एक चीज याद रख लें, दोनों में से कोई इस्म फेल में से, इस्म के साथ हमेशा जर होगा और फेल के साथ क्योंकि डिटेल है तो नस्ब होगा। तो ये टेबल हमने 12 पढ़ा है, अब तक आप लोगों को ये सारा टेबल इंशाल्लाह याद हो जाना चाहिए ताकि आप लोग वहां पर बता सके कि ये यहाँ पर डिटेल दे रहा है या क्या कर रहा है। ठीक है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर ये लास्ट मश्क है, इसको करके हम वाइंड अप करते हैं। नाउ सी, यहाँ पर है प्रोनाउन। अब इसके अंदर जो प्रोनाउन है ज़माइर है, इसको हमने पहचानना है। शकरू, शकरू में कौन सा हिडन प्रोनाउन है, कौन सा मतलब मख्फी ज़मीर है, तो शकरू देख रहे हैं हम, वाव अलिफ आ रहा है, तो इसके अंदर लास्ट वाले सॉरी फर्स्ट टेबल ज़मीर मुनफसिल का टेबल, डिटैच प्रोनाउन के टेबल में फर्स्ट रो का लास्ट वर्ड यानी थर्ड सेल में आ रहा है। थर्ड सेल में क्या आता है, हुआ, हुमा, हुम आता है, तो हुम शकरू, वो सब, हुम यानी वो सब, शकरू चीन काफरा शकर यानी
शुक्र किया, उन सब ने शुक्र किया। अंजलतुन्ना, तुन्ना आ गया, तुन्ना का मतलब होगा अंतुन्ना इसके अंदर मौजूद है। अंतुन्ना का मतलब क्या होता है? आप सब औरतें। और अंजल्ला नाजिल का मतलब होता है नाजिल करना। तो जो इसके अंदर क्या हो गया? अंतुन्ना छुपा हुआ है। और तर्जुमा कैसे करेंगे अंजलतुन्ना का? आप सब औरतों ने नाजिल किया, यू ऑल फीमेल सेंट डाउन। अब हम आते हैं कफरतु, कफरत, कफरत, कफरत है। तो यहाँ पर क्या होना है ये देख लेंगे हम कि किस जगह पर आना है। ये कफरत ता के पर सुकून है तो फ़अलत की जगह पर आ रहा है। फ़अलत कहाँ पर आता है? फोर्थ सेल में आता है। फोर्थ सेल में क्या आता है? हु हुमा हुम हा, सॉरी हुआ हुमा हुम, हिया, हिया आता है। हिया का मतलब होता है शी, वो एक औरत। तो कफरत मतलब उस एक औरत ने कुफ्र किया। अब हम आते हैं कतब तुम, कतबा का मतलब होता है लिखना, तुम यानी अंतुम इसके अंदर छुपा होगा। तो अंतुम तो हिडन प्रोनाउन है, मख्फी जमीर है। और अंतुम का मतलब होता है तुम सब मर्द। तो अंतुम, कतब तुम यानी तुम सब, कतबा लिखा, तुम सब मर्दों ने लिखा। गफर तू, सॉरी गफर ता है आई थिंक में। हाँ जी, गफर ता, गफरा मगफिरत से बना। ता का मतलब है इसके अंदर अंता छुपा होगा। तो अंता हिडन प्रोनाउन है। अंता मतलब यू वन मेल, आप एक मर्द। और गफरा मतलब आप एक मर्द ने मगफिरत की, आप एक मर्द ने यू वन मेल फॉरगिव, ठीक है, आपने बख्शा, आपने मगफिरत की। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके आंसर्स हैं। शकरू में हम छुपा हुआ है, वो सब मर्द। अंजलतुन्ना में अंतुन्ना छुपा है, आप सब औरतें। कफर, कफरत में हिया छुपी हुई है, शी, वो एक औरत। कतब तुम में अंतुम छुपा है, आप सब मर्द, यू ऑल मेल। और गफरत में, गफरता में अंता छुपा हुआ है, आप एक मर्द। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी जो लेसन नंबर 16 है मुकम्मल हुआ। तो देखिए आज के लेसन में ऐसा कोई रूल, कोई ग्रामर कुछ नहीं था, बस हमने सारी मश्क मश्क की है। तो आपको मश्क करने के लिए लाजमी होगा कि आप दोनों टेबल्स को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। और साथ फेल का टेबल, फेले माजी का टेबल याद कर लें, क्योंकि फिर हम फेले मुजारे पर चले जाएंगे तो ऐसा ना हो कि आपके सारे टेबल मिक्स हो जाएं। तो उससे पहले पहले एक हफ्ते पहले आपने तीनों टेबल को लर्न कर लेना है। इंशाल्लाह आई शेयर द स्लाइड, फिर आप लोग उसमें से पढ़ सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह? आज हमने देखा कि जितने भी फेल है, फाला फाला फालू, इसके अंदर डिटैच प्रोनाउन ज़मीर मुनफसिल छुप कर बैठे होते हैं, इसीलिए हम उनको हिडन या इनसाइड प्रोनाउन कहते हैं या मख्फी ज़मीर कहते हैं। अब चाहे आप उसे लिखें ना लिखें, लेकिन वो उसके अंदर तो मौजूद होते ही हैं। और जब ये मौजूद होते हैं तो आप देखेंगे कि जब हम कह रहे होते हैं, जब इसका तर्जुमा करते हैं, हुआ कतला, उसने कत्ल किया, तो आपको क्या लग रहा है कि वो कत्ल करने वाला वो खुद है, हुआ वो ही, उसने, यानी ही किल्ड। तो वो ही क्या हो गया? डूअर हो गया, काम करने वाला हो गया। और डूअर हमेशा रफा में होते हैं, क्योंकि हमारा जो डिटैच प्रोनाउन का टेबल है सारा का सारा रफा में है। फिर हम आते हैं ज़मीर मुत्तसिल यानी अटैच प्रोनाउन के साथ। तो जब भी किसी फेल के साथ अटैच प्रोनाउन अटैच हो जाए, तो सबसे पहले आपने गुमान करना है, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि उसके अटैच प्रोनाउन को अलग कर दें और उसका तर्जुमा करके अलग रख दें। अलग करने के बाद आप वर्ब देखें और वर्ब को ऐसे गुमान करें, ऐसे समझे कि उसके साथ कोई अटैच प्रोनाउन था ही नहीं। वर्ब का यानी कि उसका तर्जुमा कर लें, फिर वो जो पहले से तर्जुमा कर किया हुआ था अटैच प्रोनाउन का, उसके साथ उसको मिला दीजिए। तो इस तरह से आप आसानी से सही तर्जुमा कर सकते हैं। अगर आप स्टेप अभी बिगनर्स होकर अगर हम स्टेप वो कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जालना को हम समझते हैं कि देखें जालना आ गया ना, तो जालना से क्या होता है, देखें हम अगर एक एग्जांपल लिखकर दिखाते हैं। जालना, अगर हम रूल फॉलो ना करें, ठीक है, जालना, बस एक माइन्यूट सा फर्क होगा और देखेंगे आप पूरा तर्जुमा तब्दील हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं जालना, है ना? अब हम ना देखते ही समझते हैं ओहो ये तो ज़मीर है, ना की ज़मीर आ गई। तो ना की ज़मीर आते ही हम क्या कह देते हैं? जाला, उसने क्या किया? बनाया ना हमें, हम सबको। उसने बनाया हम सबको, लेकिन ये है ही नहीं तर्जुमा।
اگر ہم نے کہنا ہے اس نے بنایا ہم سب کو، تو ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے. کس طرح سے؟ جعلنا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ضمیر کو الگ کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا بچتا ہے ہمارے پاس. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جعلنا میں تو ہمارے پاس کیا بچ رہا ہے؟ جعل. اور جعل جیسا کوئی ورب ہے ہی نہیں، کیونکہ جعل میں لام کے اوپر سکون آ رہا ہے، اور سکون کے بعد کچھ اٹیچ ہی نہیں ہے، مطلب وہ ورب مکمل ہی نہیں ہو رہا. تو ایسا تو ورب ہم نے فعل ماضی میں کہیں پر بھی نہیں دیکھا. جعلا، جعلا، جعلو، جعلت، جعلتا، پورے اینڈ تک کسی میں بھی لاسٹ لیٹر پر سکون نہیں ہے. تو لاسٹ لیٹر پر سکون نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ کہ یہ اسی کا حصہ ہے. تو یہ جعلنا کہاں پر آ گیا؟ بالکل وہاں پر لاسٹ والا ورڈ ہے یہ، جعلنا، فعلنا کے پیٹرن پر. کیونکہ یہ دیکھیں جعل یہ جو ہے وہ فیمیل پلورل نے جو چینج کیا تھا، یہ اسی کو دوہرا رہے ہیں. اب یہاں پر آتے ہیں جعلنا. جعلنا، اب ہم دیکھیں اس کو ترجمہ کرتے ہیں. ناؤ سی، اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر متصل، تو ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں. نا کا نا ہے، نا کو الگ کر دیتے ہیں. تو نا کو الگ کرتے ہی کیا بچ جاتا ہے ہمارے پاس؟ جعلا، اور یہ پلس نا. تو یہاں پر نا کا مطلب ہو گیا ہم، ضمیر کا مطلب چھوڑ دیا ہم نے، ہٹا دیا. جالا جیسا کوئی ورب ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، پہلے ورڈ میں ہی آتا ہے. فعلا پیٹرن پر جالا آ جاتا ہے. جالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا، اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. تو کیا ہوگا ترجمہ؟ اس نے بنایا. اب ہم آپ سے ڈیٹیل پوچھیں گے کس کو بنایا، تو آپ کہیں گے ہم سب کو. ہی میڈ وی، ہی میڈ اس. ٹھیک ہے، تو اس نے ہم سب کو بنایا. اس طرح سے آپ ترجمہ کریں گے. تو اسی طرح ہم جب دعا پڑھتے ہیں نا آفٹر ایٹنگ، جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا. دیکھیں ہم جلدی جلدی میں نا کہتے ہیں وجعلنا. نیور سے دس. اگر ہم کہتے ہیں وجعلنا من المسلمین، تو کیا ہو جائے گا؟ ہم نے بنایا مسلمانوں میں سے. اور وہاں پر ہم کیا کہنا چاہیے؟ جعلنا، اس نے بنایا ہمیں مسلمانوں میں سے. تو صرف ایک زبر زیر پیش کا سکون کا فرق آپ کا پورا ترجمہ تبدیل کر دیتا ہے. اور دیکھیں ہم کہاں سے کہاں آ جاتے ہیں. ہم نے شروع میں بھی دیکھا تھا قتل داود جالوتا. اگر آپ داودا کو داودو کی جگہ داودا کر دیں گے، تو داود نے جالوت کو قتل کیا کو آپ کیا بنا دیتے ہیں؟ جالوت نے داود کو قتل کیا. تو اتنی اہمیت ہے عربی زبان میں زبر زیر پیش کی. تو یہاں پر اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تینوں ٹیبل یاد کر لیں، پھر آپ کو انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی پہچاننے میں. تو الحمدللہ یہاں پر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم. اس ٹیبل کے ساتھ ساتھ یہ والا جو ٹیبل تھا جو 2 نصب اور 2 جر والا، تو یہ تو الحمدللہ ہم پریکٹس کے ساتھ ساتھ سارا کچھ پتا چل ہی چکا ہے. حرف جر اور اسم کے ساتھ جر اسٹیٹس ہوگا اٹیچ پروناؤن کا، حرف نصب اور فعل کے ساتھ نصب اسٹیٹس ہوگا، بیکاز وہ وہاں پر ڈیٹیل دیتا ہے، اور ڈیٹیل ہمیشہ نصب حالت میں ہوتی ہے. تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا لیسن نمبر 16 مکمل ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.